أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگرچہ گفتگو کا عنوان نجات کی راہ ہے، تاہم اس ضمن میں اس وقت صرف ایک سورت کے بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے جس کا مرکزی مضمون یہی ہے، یعنی سورۃ العصر. اس سے پہلے کہ میں سورۃ العصر کے بارے میں کچھ عرض کروں، چند باتیں تمہیدی طور پر جان لیجیے. نمبر ایک، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے. صرف 3 سورتیں قرآن کی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. سورۃ العصر، سورۃ الکون. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے. یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو 1/3 رات. اور زد علیہ، یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو 2/3 رات. اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتری ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. Hammer them down into your heart and brain. یہ عبادت تھی. باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے. تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن موریلٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں. جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے، بہت تکرار کے ساتھ. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین.
کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو۔ پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے، اسی حساب کتاب میں۔ بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے احکام یہ دونوں آئیں گے۔ اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوں، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا کبھی، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے۔ تو یہ جو کوشنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ آدمی کہے خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے شریعت، تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے ہے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا، اب ذرا چند احادیث سن لیجئے۔ حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا، امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز ہے، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں ہے؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے۔ کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں ہے۔ ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف، لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے، مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ وہ ایمان 2 کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ 2 کوڑی نہیں ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا۔ الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائیں، تجدید ایمان کریں، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا تھا۔ ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے۔ جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔
یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری، شان رحیمی کا صدقہ ہے. اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ. اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے. لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے. لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے، آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے. وہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے. گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایمان نہیں. اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ، عمل علیحدہ. حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اب آئیے تیسری شرط، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر 2 خواص ہیں، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے بہت شدت سے وہ کام کرنا. میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا. اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھ رہا وہی تو کہے گا نا. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. دونوں ترجمے ہو گئے. یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوذ کرے گی. اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت، ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے، نہ دوسروں تک پہنچے. اٹس اے فزیکل فینومینن. نمبر 2، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، شیئر اٹ ود ادرس. شرافت، مروت. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کی.
اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کر لیے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد ہوگا۔ اور ایک تیسری بات ہے حمیت، غیرت۔ میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک طویل عرصے تک اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر دو۔ جیسے سدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا، ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین۔ اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی۔ اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجئے، یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں، جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے۔ جبرائیل ہے، اور کس کی جناب میں کہہ رہے ہیں؟ جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، الٹ دوں اس بستی کو۔ اب جواب سنیے، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو، اور اگر جان نہیں ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب بھی غصہ آئے گا، کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے، چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا، یہ تو کم سے کم ہوگا نا۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں پر۔ یہ ہے تعلق تواصی بالحق کا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس تواصی بالحق میں اصطلاحات بہت سی ہیں۔ حق کی دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا حق ہے نا، اللہ کی ذات حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، تو تواصی بالحق میں کیا ہوگا؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہیں؟ اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے، آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا، کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی، پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہوگی کہ نہیں؟ ریزنٹمنٹ ہوگی کہ نہیں؟ کبھی بھی اس تواصی بالحق کو خندہ پیشانی سے
نہیں سنا گیا، نہیں برداشت کیا گیا۔ اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواصی بالحق کر رہے ہیں، پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑتا، اس سے بچ بچ کر چل رہے۔ اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں کرے گا، باطل ریٹیلیٹ کرے گا۔ اب آپ سنیے ایک اور بات، یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو، کسی گراؤنڈ میں جا کر کھیلو۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ، اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار پائیں گے۔ پوری دنیا میں سیکولرزم، ساورنٹی آف دی پیپل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ ڈفلی کیا بجا رہی ہے؟ خدا کی ساورنٹی، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی مکے میں، جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ، وہ آپ کے علم ہے۔ اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے، اس کے کسی ایسے جز کی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو۔ بس یہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ، ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، باقی ہمیں واز کہنے دو، کہے جاؤ۔ اسی لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، کسی خلاف حق بات کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ تو کہہ دو۔ اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہوں تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت کرو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے، ہماری غیرت جوش میں نہ آئے، ہم اس کو بدلنے کی کوئی سعی نہ کریں، ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو پھر ایمان کا کیا سوال؟ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبلی الا کان لہ اصحاب وحواریون یاخذون بامرہ ویقتدون بسنتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف
پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ میلاد النبی کے جلوس نکل رہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا؟ کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف، وہ مسلمان ہوں گے نا، وہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی۔ مسلمان حکمران آئے ایسے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے گا، یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا، فہو مومن، وہ بھی مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہے تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا۔ اچھا، اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا، ایک ہے اس کا عام مفہوم، لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا، حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، دین کی طرف بلانا۔ ایک یہ آپس میں حق کی وصیت کرنا۔ یہاں سے تصور ابھرتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہوں، انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق۔ آپ کا ایک بھائی غلطی کر رہا ہے، روکیے اس کو۔ آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ ہمت جواب دے رہی ہے، اس کو حوصلہ دیجیے، اس کو بڑھائیے۔ یہ تواصی بالحق نہیں ہوگا تو جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اس کو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصی سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے، اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں، ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو۔ یہ عالمی سطح پر کون کرے گا؟ جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہوگا۔ تو وجوب قیام خلافت، یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورۃ العصر کے اندر بیان کیا۔ یہ تواصی کے لفظ ہے، اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ منحصر۔ حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کا حکم مان۔ تو تواصی بالحق کے ضمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر ہے، اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا؟ خلافت راشدہ کا نظام کہیں قائم ہو، تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے۔ اس لیے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب آئیے تواصی بالصبر۔ دیکھیے، جہاں تواصی بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازماً آئے گی۔ میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے،
آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے؟ وہ تو خود خدا بنے ہوئے، خود حاکم بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ریزنٹمنٹ از اے رول، اپوزیشن از اے رول۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی، ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، پھر حق کی دعوت نہیں ہے۔ آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، تمہاری دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، بس ہم واز کہیں گے، پھر ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہار ڈال دیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر، یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے۔ صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ شدید سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ مئی جون کا مہینہ ہے، روزہ سخت ہے، لمبا ترین ہے، صبر کرنا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، حضور نے فرمایا تھا جب شعبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ ٹیمپٹیشن ہے، زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ، یہ روکنا تھامنا۔ قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کی کوئی برہان نہ دیکھ لیتا۔ کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے؟ جوان آدمی ہے، جوان رانا ہے، ایک عورت بدی کی دعوت دے رہی، روکنا تھامنا اپنے آپ۔ اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ۔ لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے۔ جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی، غلاموں کی، کنیزوں کی، جب صبر کرو، صبر کرو، جھیلو۔ جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا، ابو جہل ان کو ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے، کبھی جسم کا حصہ جلایا، کبھی کچھ اور کیا، تنگ آ گیا، کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر۔ حالانکہ شریعت میں اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان دل میں قائم رہے، برقرار رہے۔ لیکن عظیمت کیا، جان دے دو، کلمہ کفر نہ کہو۔ حضور پاس سے گزرتے تھے، اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا، ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے مکے میں، وہ تکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی۔ بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا، کیا 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہو گئے؟ تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، جس کی روح سے اس وقت صبر لازم تھا۔ اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل،
اے نبی آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے جو عجمی ہے، جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں یہ اللہ کی وحی آئی. کیا کیا نہیں کہا جا رہا تھا. اور قرآن خود گواہی دیتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. یہی تھے جو مجھے الصادق اور الامین کہتے تھے، یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے. آج یہ مجھے شاعر، ساحر، مسحور، مجنون کیا نہیں کہہ رہے. اللہ فرماتا صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. کیا حضرت نوح نے 950 برس تک صبر نہیں کیا؟ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. یہ حضور کو تلقین ہو رہی. مکے میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے، مدینے میں اور مکے میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں. جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر، بات کہتے میں جھجک ہوتی ہے. بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا. حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صبر کرو. اور انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کوئی پیش کیا. ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے. انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر اور غصے میں آ کر اس نے برچھا جو ہے، برہنہ تو کیا ہوا تھا، ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گیا. یہ تھا صبر. اصبروا اصبروا اصبروا. پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا صبر شروع ہو گیا. اب جنگوں کا دور آیا. ہتھیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین. یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. یہ ہے وہ صبر کہ جو علی الابتلاء، امتحان پر صبر ہو رہا ہے. تو 3 صبر میں نے آپ کو بتائے. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. صبر عن المعصیہ، معصیت سے روکنا. صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا، روکنا. اسی کے معنی میں لفظ استقاموا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جمے رہے
جان جا سکتی ہے، لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو، جھیلو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے سامنے مثال پیش کرو، خود صبر کر کے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالی اس جماعتی زندگی کی برکت کے طفیل سے تمہیں اثر نو کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار چیزیں چار پلرز کے مانند ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے۔ میں نے مثال دے دی، ایک شخص انتہائی نیک، انتہائی نیک، انتہائی نیک، لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس شخص نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے تو وہ سارا عمل زیرو۔ اقلبها علیہ وعلیہم۔ ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقبے ہو رہے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ باطل خوشیاں منا رہا ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا، لگے ہوئے خانقاہوں میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ میدان میں آؤ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھیں ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی: اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا، جنہوں نے عمل صالح کما حقہ ادا کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا، اور جو پھر صبر میں پورے اترے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔